الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ آقا دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو بندہ مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین مرحبا، سلسلہ ہے اندھیرے سے اجالے کی طرف۔ اسلام ایک اجالا ہے اور یہ ایک ایسا اجالا ہے کہ اس کے بعد ہمیں کسی اور اجالے کی ضرورت نہیں، اور کفر، شرک اور گمراہی ایسے اندھیرے ہیں کہ جو انسان کو ہمیشہ کے لیے اندھیروں میں اتار سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہمیں جو اپنے گرد و پیش سے بہت سی آوازیں سنائی دیتی ہیں جو اسلام مخالف ہوتی ہیں، یا وہ اعتراضات جو اسلام پر کیے جاتے ہیں، ہم ان اعتراضات اور ان کے جو جوابات ہیں وہ مفتی صاحب سے لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں رئیس دارالفتاء اہل سنت مفتی محمد قاسم عطاری دامت برکاتہم العالیہ۔ آئیے آج کے پہلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ اچھا مصعب، پچھلے سلسلے میں ہمیں یہ تاثر ملا تھا کہ مذہب اور عقل جو ہیں یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں، اور اگر آپ مذہب پہ چلنا چاہتے ہیں تو آپ کو عقل کو چھوڑنا ہوگا۔ تو یہ جو رویہ ہے یا یہ جو سوچ ہے کہ عقل جو ہے اس کی مذہب سے نہیں بنتی اور عقل مذہب کی مخالف ہے، مذہب عقل کا مخالف ہے، تو یہ سوچ کس حد تک درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقل کے حوالے سے ہمارا کلام جو ہے وہ یوں نہیں تھا، ہم نے کسی اور انداز میں کلام کیا تھا، لیکن میں چند ایک چیزیں عرض کرتا ہوں مزید اسی حوالے سے۔ دیکھیں، یہ کہنا کہ اسلام عقل کی مخالفت کرتا ہے، عقل جن نتائج تک پہنچتی ہے اسلام ان کی حوصلہ شکنی کرتا ہے، یہ بات کہنا ایسے ہی ہے جیسے یہ کہا جائے کہ مال و دولت کا سب سے بڑا مخالف دنیا میں قارون تھا، یا یہ کہا جائے کہ ٹیلی فون کا سب سے بڑا مخالف گراہم بیل تھا، یا یہ کہا جائے کہ ٹچ فون کا سب سے بڑا مخالف سٹیو جابز تھا، یا یہ کہا جائے کہ سائنس کا سب سے بڑا دشمن نیوٹن اور آئنسٹائن تھا۔ تو اب اگر یہ جملے کہے جائیں تو جو اس حقیقت کو جاننے والے ہیں کہ سائنس کے اندر نیوٹن آئنسٹائن کا کتنا نام ہے، یا مال و دولت کے اندر قارون کا کتنا نام ہے، یا دیگر چیزوں کے اندر جو ہے دیگر ان کے جو انوینٹرز ہیں، موجدین ہیں، ان کا کتنا نام ہے، تو اس کے لیے بڑی حیرت کی بات ہوگی کہ بھائی یہ تو وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے ساری زندگی اس فیلڈ کے اندر گزاری ہے۔ قارون وہ تھا جو مال کی خاطر ہی مر گیا اور مال کی خاطر ہی زمین میں دھنسا دیا گیا، تو اسے مال و دولت کا مخالف کیسے کہا جا سکتا ہے؟ یہی معاملہ اسلام کا ہے۔ اسلام کے حوالے سے یہ کہنا کہ اسلام عقل کے خلاف ہے، یہ بات تبھی کہی جا سکتی ہے یا وہ شخص کہہ سکتا ہے جس نے قرآن پاک کو سرسری بھی نہیں پڑھا، غور و فکر سے نہیں، جس نے سرسری بھی نہیں پڑھا۔ اگر کوئی قرآن پاک کو ویسے ہی یوں پڑھتا جائے نا کہ ایک نظر یوں ڈال کے گزرتا جائے، صفحے پلٹتا جائے، ایک نظر دیکھ لے، اگر کوئی یوں بھی دیکھے گا تو چند ایک چیزیں اس کے سامنے بھی اتنی واضح، غیر مبہم اور کلیئر انداز میں آئیں گی کہ وہ کبھی بھی یہ بات کہہ ہی نہیں سکتا کہ اسلام عقل کے خلاف ہے۔ وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک کے جو صفحات کو یوں پلٹتا ہے اسے لفظ علم کتنی جگہ پہ ملتا ہے، لفظ عالم کتنی جگہ پہ ملتا ہے، لفظ یعلم، یعلمون، جن سب کا جو اشتقاق ہے، جو بنیادی لفظ بنتا ہے، حروف ہیں، وہ علم بنتا ہے۔ تو علم کو تو قرآن پاک میں جگہ 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 بیان کیا گیا، حتیٰ کہ اتنی صراحت کے ساتھ فرما دیا گیا کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا علم والے اور بے علم برابر ہیں؟ نہیں، اور میں کہنی برابر نہیں۔ تو لفظ علم قرآن پاک میں اتنی مرتبہ ہے۔ اسی طرح لفظ عقل کو لے لیں، قرآن پاک میں لفظ عقل بھی بے شمار مرتبہ ہے، بار بار اس کا استعمال ہے، بار بار اس کا ذکر ہے، یعقلون یعقلون۔ اچھا، اسی طرح لفظ تفکر، غور و فکر کرنا،
قرآن پاک کے اندر یہ لفظ بھی بار بار آیا تفکر کرو، تفکر، غور و فکر کرو کائنات کے اندر، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے اندر، آسمان و زمین کے اندر، درختوں میں، اپنی ذات کے اندر غور و فکر کرو۔ تو یہ جو لفظ بار بار غور و فکر کا آیا، تو غور و فکر کس سے کرنا ہے؟ گردوں سے تو نہیں کرنا، عقل سے کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بار بار اس کی ترغیب دی، بار بار اس کا حکم دیا، بلکہ اس کا حکم ہے کہ غور و فکر کرو، تفکر کرو تم۔ اچھا، اسی طرح ایک لفظ ہے تدبر۔ تدبر کا مطلب بھی غور و فکر کر کے سمجھنا ہوتا ہے، کسی شے کی گہرائی کے اندر پہنچنے کا نام ہے، وہ بھی عقل کے ذریعے ہوتا ہے۔ اچھا، اسی طرح قرآن پاک میں لفظ نظر کا بڑی کثرت سے بیان ہے۔ نظر کا مطلب بھی غور و فکر ہی ہوتا ہے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت۔ اچھا، اسی طرح لفظ تذکر قرآن پاک کے اندر بار، تذکر کا مطلب ہوتا ہے نصیحت حاصل کرنا۔ نصیحت حاصل ہوتی ہے کہ جب بندہ کسی چیز کو سوچتا ہے، اس کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے۔ تو یہ میں نے چند ایک، اسی طرح لفظ عبرت، اعتبار، فاعتبروا یا اولی الابصار، عبرت حاصل کرو۔ عبرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی شے کو دیکھ کر اپنی عقل سے نتیجہ اخذ کرنا۔ تو یہ جو الفاظ ہیں ان کا قرآن پاک میں اتنی مرتبہ بیان ہے کہ اگر وہ جو میں نے عرض کیا نا کہ اگر کوئی قرآن پاک کو سرسری بھی دیکھ لے تو عقل، علم، تفکر، تدبر، تذکر، نظر، عبرت، موعظت، اولو الالباب، اولو الابصار، یہ الفاظ اتنی مرتبہ آئیں گے کہ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اسلام عقل کے خلاف ہے، کہ اسلام تو اس کی اتنی ترغیب دیتا ہے، اتنی اس کی جو ہے اس کی تعریف بیان کرتا ہے، اتنا اس کی طرف راغب کرتا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد اس کے ساتھ ایک مزید چیز یہ ہے کہ قرآن پاک میں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرتیں بیان کرتا ہے، ان کے بعد بطور خاص یہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں عقل والوں کے لیے، بے عقل جو ہے وہ سمجھنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ اچھا، پھر جو لوگ عقل نہیں استعمال کرتے ان کے بارے میں قرآن پاک کے اندر فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، فرمایا کہ جو عقل نہیں استعمال کرتے یہ تو جانوروں کی طرح ہیں بلکہ اس سے بدتر ہے۔ تو اب بتائیے کہ قرآن جو دین اسلام کی سب سے بنیادی سورس ہے، جو سب سے بنیادی کتاب ہے، وہ تو یہ فرما رہی ہے کہ جو عقل نہیں استعمال کرتے وہ جانوروں کی طرح ہیں، چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ چوپایوں سے بدتر ہیں کہ چوپایوں میں تو عقل ہے نہیں اس لیے نہیں سوچتے، انسان میں تو عقل رکھی گئی ہے پھر نہ سوچے تو پھر تو جانوروں سے بدتر ہے۔ تو اب اس پر غور کر لیں کہ کیا اسلام، کیا قرآن، کیا دین اسلام عقل کے خلاف بات کرتا ہے یا اس کے حق میں بات کرتا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ اگر کچھ باتوں سے یہ تاثر ملتا ہے کہ نہیں جناب یہ تو قرآن دین جو ہے وہ فلاں بات سے منع کرتا ہے، فلاں بات سے منع کرتا ہے، یا فلاں جگہ عقل کی مذمت کی گئی، تو دیکھیں عقل کی مذمت نہیں ہے، عقل کے غلط استعمال کی مذمت ہے۔ عقل کے غلط استعمال کی مذمت ایسے ہی ہے جیسے قرآن پاک کے اندر ایک جگہ ایک مسجد کی بھی مذمت ہے، ایک مسجد کی بھی مذمت ہے، اس مسجد کے بارے میں قرآن پاک کے اندر ہے مسجدن ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ۔ مسجد کی مذمت ہو رہی ہے کہ وہ مسجد جو ہے وہ ضرار ہے، وہ نقصان پہنچانے کے لیے ہے، وہ خدا رسول سے دشمنی کے لیے ہے، وہ مسلمانوں میں جدائیاں ڈالنے کے لیے، وہ کفر پھیلانے کے لیے ہے، وہ مسلمانوں میں تفریق ڈالنے کے لیے۔ تو اب کوئی اگر قرآن پاک کی اس آیت کو لے کر یہ کہے کہ بھئی اسلام مسجدوں کے بڑا خلاف ہے، تو اس کو کیا کہا جائے گا کہ بھئی اسلام مسجدوں کے خلاف ہے، یہ اسلام تو مسجد بنانے کا حکم دیتا ہے۔ وہ جو مذمت ہے وہ ایک ایسے مرکز کی گئی جو اس لیے تعمیر کیا گیا، مسجد کے نام پہ اس لیے تعمیر کیا گیا کہ وہ مسلمانوں میں تفریق کرے، لوگوں میں انتشار برپا کرے، لوگوں کو ایک دوسرے سے جدا کرے، ان کے درمیان لڑائی پیدا کرے، تو مذمت اس چیز کی جا رہی ہے۔ اچھا، اسی طرح اگر کسی ملک کے اندر کوئی ہاسپٹل بن جائے، جیسے ہمارے ہاں بھی اس طرح کے کیسز آتے رہتے ہیں کہ ہاسپٹل بنے اور اس کے اندر کیس کیا سامنے آتا ہے کہ جناب ڈاکٹر صاحب گردے چوری کرنے میں ملوث ہیں، مریضوں کا آپریشن کرتے ہیں بہت تھوڑی فیس کے اوپر کہ جناب ہم آپ کا آپریشن کریں گے اور بہت تھوڑی فیس پہ کر دیں گے، لوگ بڑے خوشی خوشی سے جاتے ہیں، یار 25,000 50,000 دوسری جگہ خرچ ہوتا ہے، یہ ڈاکٹر صاحب 5,000 میں آپریشن کرنے کو تیار ہے۔ اب وہ آپریشن کے چکر میں گردہ نکال لیتے ہیں،
मरीज बाद में जाकर कोई चेकअप थोड़ी कराता है कि भाई मेरे चेक करो गुर्दे पूरे हैं, यानी डॉक्टर साहब के पास से होके आया हूँ। तो अब अगर कोई ऐसा केस आए और उस हॉस्पिटल की मजम्मत की जाए, मलामत की जाए, डॉक्टर को बुरा भला कहा जाए, तो इसको अगर कोई शख्स ये कहना शुरू कर दे कि भाई यार ये हमारी सारी कौम जो है ना मेडिकल के बहुत खिलाफ है, ये हॉस्पिटल्स के बहुत खिलाफ है, ये तो इलाज मुआवजे की दुश्मन है, तो उसको ये कहा जाएगा भाई साहब इलाज मुआवजे की नहीं, ये मौसूफ जो डॉक्टर साहब है ना इनके खिलाफ है, ये गुर्दा चोरी करने के खिलाफ है, ये लोगों की आज़ा बेचने के खिलाफ है। अच्छा, इसी तरह कोई स्कूल है उसमें एजुकेशन हो रही है, अब एजुकेशन के अंदर उन्होंने वो किताबें रखी हुई हैं जो उसी मुल्क से नफरत सिखाती, जैसे आपने बहुत सारे आप पढ़ते हैं ना कि जहां पर सूबाई तासुब होता है, जहां पर मुख्तलिफ कौमियतें बसती हैं, तो वहां क्या होता है कि वो जब उनमें सूबाई तासुब, लिसानी तासुब, कौमी तासुब आता है, तो अब अगर हर सूबा या हर स्टेट अपना निसाब लेके चल रही है तो वो क्या करते हैं, उसके अंदर वो चीजें डालते हैं कि जो मुनाफरत पैदा करने वाली, जो नफरत पैदा करने वाली, जो गद्दारी के जरासीम पैदा करने वाली, जो मुल्क दुश्मनी की चीजें पैदा करने वाली, अब अगर वहां क्रैक डाउन किया जाए और ऐसे सारे स्कूल बैन कर दिए जाएं और उनकी किताबों को जब्त कर लिया जाए, उनके जो उनके चलाने वाले हैं उनको पकड़ लिया जाए और इस पर ये शोर मचाया जाए कि जनाब देखें ये तो मुल्क, ये हुकूमत, ये लोग, ये तो एजुकेशन के खिलाफ है, ये तो तालीम के दुश्मन है, ये तो इल्म के दुश्मन है, तो वहां क्या कहा जाएगा? तो वहां यही कहेगा कि भाई साहब ये इल्म के दुश्मन नहीं है, ये आपके दुश्मन है, कि जो आप हरकतें कर रहे हैं, जो वतन दुश्मनी सिखा रहे हैं, जो गद्दारी सिखा रहे हैं, जो मुल्क से नफरत सिखा रहे हैं, जो आपस में मुनाफरत पैदा करना, नफरतें करना सिखा रहे हैं, ये उसके खिलाफ है। तो जैसे एक मस्जिद के केस पर यह नहीं कहा जा सकता कि इस्लाम मस्जिदों के खिलाफ है, जैसे किसी डॉक्टर के आजाद चोरी करने पर या उसके किसी अंदरूनी करप्शन के ऊपर ये नहीं कहा जा सकता कि ये मुल्क या ये लोग मेडिकल के खिलाफ हैं, ये इलाज मुआवजे के खिलाफ हैं, ये लोगों की कंफर्ट और उनके या वो ट्रीटमेंट के खिलाफ हैं, या ये नहीं कहा जा सकता कि एजुकेशन के खिलाफ हैं सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने फलां स्कूल बंद कर दिया है। तो यही मामला अक्ल का भी है। हमारे यहाँ चंद आपको चीजें मिलेंगी जिसमें अक्ल की मुजम्मत है, लेकिन वो क्या होता है, वो अक्ल की मुजम्मत नहीं, वो अक्ल के मनफी इस्तेमाल की मजम्मत है, वो अक्ल के मनफी इस्तेमाल की मजम्मत है। और जहां पर ये बात लिखी होगी वहां का कलाम थोड़ा सा पीछे से पढ़ते हैं तो पता चल जाएगा क्या बात बयान हो रही। वरना अगर महज अक्ल बहार सूरत काबिल तारीफ है, भले सही इस्तेमाल हो भले गलत इस्तेमाल हो, तो भाई दहशतगर्द तो अक्ल इस्तेमाल करते हैं, चोर कैसी प्लानिंग करता है इसकी अक्ल देखें। बल्कि हमारे यहाँ जो करप्शन के नितने तरीके इजाद करते हैं या हमारे यहाँ जो चोरियों के नितने तरीके इजाद करते हैं, ऐसी वो यूनिक टेक्निक इस्तेमाल करते हैं कि लोग आशीष करके रह जाते हैं कि देखें जरा क्या अकल इस्तेमाल की है। घर के अंदर जो बंदा चोरियां कर रहा होता है या घर के अंदर रह के बच्चा किडनैप करके घर वालों के साथ ही फिर रहा होता है कि आपके बच्चे को तलाश कर रहा हूं, कैसी अकल होती है उसकी? तो इसका क्या मतलब है कि अगर ऐसी मजम्मत की जाए तो कहा जाएगा कि अकल के दुश्मन है। ये अकल के दुश्मन नहीं है बल्कि उस अकल के मनफी इस्तेमाल की दुश्मनी है। अब बात यह है कि जो अकल वतन के खिलाफ इस्तेमाल हो, जो अकल मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल हो, जो अकल अपनी कौम के खिलाफ इस्तेमाल हो, जो अकल अपने मुल्क के मफादात के खिलाफ इस्तेमाल हो, अगर उसकी मजम्मत की जा सकती है कि ये वतन से दुश्मनी है, तो जो अकल खुदा से दुश्मनी सिखाती है, जो अकल खुदा के इनकार की तरफ लेके जाती है, जो अकल खुदा पर ईमान लाने के खिलाफ जाती है, तो अकल के उस मनफी इस्तेमाल की भी मजम्मत की जाएगी। तो लिहाजा जो मजम्मत होती है वो इस बात की होती है कि ये कैसी अकल है जो अपने खालिक को नहीं मानती, ये कैसी अकल है जो अपने खालिक के खिलाफ है, जो अपने पैदा करने वाले के खिलाफ है, जो उसके अफ़आल पर इतराज करने वाली है, जो उसके अहकाम पर इतराज करने वाली है। तो जो इतराज किया जाता है वो अक्ल के मनफी इस्तेमाल पर किया जाता है। वरना अक्ल का जितनी इसकी पजीराई, जितनी इसकी एक्सेप्टेंस और जितनी इसकी जो है ना वो एप्रिशिएशन इस्लाम के अंदर है, वो मैंने अर्ज कर दी है कि लफ्ज़ इल्म है, लफ्ज़ अक्ल है, तफक्कुर है, तदब्बुर है, तज़क्कुर है, तनब्बुह है, ये सारी चीज़ें हमारे दीन के अंदर बार बार बयान की गई हैं। अच्छा मतलब एक और चीज़ ये कि इंसानी ज़िंदगी में जवानी को वही हैसियत हासिल है जो मौसमों में बहार को होती है। उम्र के इस हिस्से में, जवानी में जमालियाती हिस्स जो है वो उरूज पर होती है, शायरी का ज़ौक़ है, दुनिया देखने का शौक़ है। तो लेकिन जो मुसलमान नौजवान है
وہ مذہبی پابندیوں میں جکڑا ہوا ہے اور اس کے لیے جو ہے نا وہ زندگی گزارنا شاید بہت مشکل ہوتا ہے اور وہ دنیا کی رنگینیوں سے ویسے لطف اندوز نہیں ہو سکتا. تو اس مسئلے کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ جو آپ نے کہا نا کہ جوانی کے اندر جو ہے وہ انسان کے جذبات ہوتے ہیں اور اس کو ہر چیز جو ہے نا وہ کیا خوشنما نظر آتی ہے. اس خوشنما نظر آنے کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ہری ہری سوجتی ہے. تو اب یہ ہری ہری سوجنا جو ہے یہ خوبی نہیں، یہ خامی ہے، یہ پرابلم ہے اس کو کہ اس کی نگاہ جو ہے وہ آوارہ پھرتی ہے اور اس کی نگاہ جو ہے وہ غلط چیزوں کی طرف جاتی ہے. آپ نے چند چیزیں بیان کی. ایک تو آپ نے کہا کہ جمالیاتی حس. ٹھیک، جمالیاتی حس جو ہے یہ انسان میں ہوتی ہے، صرف جوان میں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا، جمالیاتی حس کا تعلق انسان کے ساتھ ہے، صرف جوان کے ساتھ نہیں ہے. ہاں جوانی میں یوں کہہ لیں کہ عروج پہ ہوتی ہے، لیکن یہ عروج بھی جمالیاتی حس کی خاص قسم کے اعتبار سے ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جمالیاتی حس کا جو میدان ہے وہ بڑا وسیع ہے. ٹھیک، دریا، سمندر، پہاڑ، پرندے، آبشاریں، درخت، پھول، زمین، صبح، شام، لباس، بلڈنگز، اپنا لباس، اپنا پہناوا، اپنے گھر کی جو آرائش و زیبائش، یہ سب چیزیں ہی جمالیاتی حس میں داخل ہیں. ٹھیک، یہ سب چیزیں جمالیاتی حس میں. اگر یہ ذوق عروج پہ ہے تو اس پہ کوئی ممانعت نہیں. ایک آدمی کو پہاڑ پسند ہے اور وہ بڑا کثرت سے پہاڑوں کی طرف جاتا ہے، اس پہ اسلام کوئی پابندی نہیں لگاتا. بھائی سب جائیے اور آپ بھی جائیے، ٹھیک، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو. ایک آدمی کو پھول پسند ہے تو وہ پھولوں کے پاس رہنا پسند کرتا ہے، وہ گھر میں پھول لگاتا ہے، وہ آرائش و زیبائش میں پھول زیادہ استعمال کرتا ہے. اس نے گھر میں کیاری بنا لی تو اسلام کہتا ہے کیاری کا تم باغ بنا لو. کس نے منع کیا؟ ٹھیک ہے، پتے ہیں، پھول ہیں، سبزہ ہے، اللہ کی تسبیح کرے گا تو لہٰذا کوئی حرج نہیں اس کے اندر. اچھا، اسی طرح صبح و شام ہے، کسی کو صبح پسند ہے، کسی کو شام پسند ہے، تو ٹھیک ہے بھائی، پسند ہے، اس میں کیا حرج. تو جمالیاتی حس کے یہ جتنے، اچھا اسے لباس ہے، آپ پہنے جتنا اچھے سے اچھا لباس پہننا ہے، شریعت آپ کو کوئی منع نہیں کرتی. چند ایک لباس ہے، مرد ہے ریشم کا نہ پہنے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح عورت ہے تو ایسا لباس نہ پہنے جس سے بے ستری ہو، اس کے اعضاء نمایاں ہو غیروں کے سامنے. تو اس کو تو عقل بھی کہتی کہ ہاں یار ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو جمالیاتی حس کے 90% جو تقاضے ہیں وہ سارے کے سارے مباح ہیں، وہ جائز ہیں. ہم اگر یہاں پر یہ بیٹھے ہیں، اگر ہم نے یہ چادر لی ہے، اگر ہم نے یہ ٹیبل رکھا ہے، اگر یہ ہمارے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ بنا ہوا ہے، اگر ہم نے یہ لائٹیں ساری کی ہیں، یہ بیسیکلی جمالیاتی حصے تعلق رکھتی. ٹھیک ہے، اس کی سلیکشن کے اندر کہ یہ کلر یا دوسرا کلر، جمالیاتی حس آپ کو، آپ کی جمالیاتی حس بتائے گی کہ آپ کو کون سا کلر پسند ہے. ہو سکتا ہے آپ کو پنک پسند ہو سکتا ہے آپ کو یلو پسند ہو سکتا ہے گرین پسند ہو. اسی طرح آپ کا ڈریس جو ہے، جو آپ نے پہنا ہے، اس کا جو کنٹراسٹ ہے کہ آپ نے جناب گرین امامہ، آپ کی وائٹ چادر جو ہے، یہ ایک جمالیاتی حس کی تسکین ہے. آپ کے پیچھے کا بیک گراؤنڈ جو ہے، کبھی آپ یہ کرتے ہیں، کبھی آپ جناب درختوں میں بیٹھ جاتے ہیں، کبھی آپ کے پیچھے سبزہ ہے، کبھی آپ کچھ کر لیتے ہیں، یہ سب جمالیاتی حس ہے. آپ گھر صاف ستھرا رکھتے ہیں، آپ کی جو بیڈ شیٹس ہیں، آپ کا جو گدا ہے، صوفہ ہے، آپ کے جو چیئرز ہیں گھر کے اندر، آپ کے جو برتن ہیں، آپ کا چولہا ہے، آپ کا کچن ہے، آپ کا بیڈ روم ہے، آپ کا ڈرائنگ روم ہے، آپ کا کامن ہے، ٹیرس ہے، یہ ساری چیزیں آپ ایک سے بڑھ کے ایک بنانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ سب جمالیاتی حصہ ہے. کوئی منع نہیں کرتا، کوئی ممانعت نہیں ہے. آپ کو فلیٹ کی جگہ جناب زمین کا مکان پسند ہے، زمین کے مکان کے اندر آپ کو بنگلہ پسند ہے، بنگلے کے اندر آپ کو بہت بڑا بنگلہ پسند ہے، جائز ہے آپ کے لیے، بنایا. آپ اپنے جمالیاتی اس کو لگا دیں اس کے اندر. اسی طرح جو میں نے سیر و تفریح کے حوالے سے عرض کی، آپ کو سمندر پسند ہے تو آپ باہر نہ نکلیں، نماز پڑھنے کے لیے آ جائیں، دوبارہ بھلے اندر چلے جائیں. آپ کو سمندر پسند ہے، نکل جائیں کشتی میں، ساری زندگی کشتی میں گزار دیں. آپ کے شرعی احکام وہاں پورے ہو رہے ہیں تو آپ ساری زندگی سمندر میں گزار دیں. آپ کو باغات پسند ہیں تو آپ جو ہے وہ ہجرت کر کے باغات والے ملک میں چلے جائیں. آپ پاکستان میں تو آپ مری چلے جائیں، کشمیر چلے جائیں، آپ نتیا ویلی چلے جائیں، کوئی آپ کے اوپر پابندی نہیں ہے کہ جناب آپ نے کراچی کو چھوڑا یا آپ نے اوکاڑا کیوں چھوڑا. تو یہ جتنی چیزیں ہیں یہ سب چیزیں جمالیاتی حصے تعلق رکھتی ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. اب معاملہ کہاں شروع ہوتا ہے؟ پرابلم شروع ہوتا ہے جب جمالیاتی حص کا معنی صرف جنسی حص رکھ دیا جاتا ہے. تو جمالیاتی حص اور ہے، جنسی حص اور ہے. اب اگر یہ کہا جائے کہ جنسی آوارگی کی اجازت ہو تو اس کی اجازت تو کوئی معاشرہ بھی نہیں دیتا، ورنہ اس کے تو پھر دائرہ بہت وسیع ہے.
जिनसी हिस्स जो है इसका तो मामला ही ऐसा है जैसे वो एक वो बीमारी होती है ना, वो पानी पीने वाली बीमारी के जिसमें जितना पिएंगे उतना प्यास लगेगी। एक भूख की बीमारी होती है, जितना खाएंगे उतनी ही उसको भूख लगेगी, उसको जूल बकर करके कहते हैं कोई। तो जिन्स का मामला भी यही है। नजरों को जितना आवारा छोड़ेंगे आप खुद उतना आवारा हो जाएंगे, आपकी तस्कीन हो ही नहीं सकती। आपको दुनिया के अंदर हर दूसरी पहली से डिफरेंट नजर आएगी। नौजवान आप किसे कहते हैं? नौजवान किसे, नौजवान की तारीफ डेफिनेशन क्या है, क्या तारीफ है उसकी? उम्र के एतबार से अब शायद ये बोले कि जनाब नौजवान तो वो है जो टीनेजर्स हैं, जवान वो है जो 20 से 30 के दरमियान है, 35 तक जवान है। अर्ज ये है कि अच्छा ये जो जवान है और जिसका जमालियाती हिस्सा है जिसकी, ये सिर्फ मर्द ही होता है या औरत भी होती है? जमालियाती हिस्सा तो दोनों के अंदर ही है, जवान भी दोनों ही होते हैं। तो ये 70 पाबंदियां फिर औरत पे क्यों? ये जमालियाती हिस्स बमाना जिनसी हिस्स की बात करने वाले पूरी दुनिया के अंदर जितने भी हैं, वो मर्द की तो वो सारी चीजों को जो ना वो जमालियाती हिस्स के खाते में डाल देते हैं, तो फिर औरत की जमालियाती हिस्स को क्यों नहीं उसी तरह आजाद छोड़ते? एक बात। दूसरी बात ये है, एक आदमी 21 साल का है, 20 साल का है, उसकी शादी हो गई, उसकी जवानी खत्म हो गई, जवान तो अभी भी है, तो उसको फिर क्यों उसके मुल्क का कानून भी कहता है कि अब इसी पे गुजारा कर? इसको क्यों पाबंदियों में जकड़ दिया गया? इस पे क्यों बेड़ियां डाल दी गई? इसके क्यों कहा कि अब एक के साथ ही रहे? जो उसकी वाइफ है उसको क्यों कहा जा रहा है कि इसी एक पे गुजारा कर? उसकी जमालियाती हिस्स नहीं है, उसकी जिनसी हिस्स नहीं है, उसको आजादी नहीं चाहिए। अगर यही पाबंदियों में जकड़ने के बाद वो करना शुरू कर दे, जिस नौजवान लड़के की लड़की की शादी होगी वो भी यही बोल रहे हैं कि जनाब हमारी जमालियाती हिस्स पूरी नहीं हो रही आजकल, तो थोड़ी सी आजादी दें। मैं नहीं मानता अपने मुल्क का कानून जिसने मेरी जमालियाती हिस्स को जनाब पाबंदे सलासिल कर दिया और कैद के अंदर बांध दिया और बिड़ियां डाल दी उसको। मैं नहीं मानती ऐसे कानून को। तो फिर ठीक है, दुनिया के सारे कवानीन खत्म कर दें जो शादी शुदगान के बारे में हैं या शादी ज़दगान के बारे में हैं और आजाद कर दें उनको। तो भाई जब पूरी दुनिया के अंदर आप ये पाबंदी लगा के बैठे हुए, हर मुल्क के अंदर आप कहते हैं भाई या 16 साल की उम्र में शादी की इजाजत होती है या बाज़ मुल्कों में 18 साल की उम्र में होती है, ठीक, तो शादी के बाद फिर वो जवान किधर गया, वो जवानी किधर गई, वो जमालियाती हिस्स किधर गई, वो जिनसी हिस्स किधर गई? तो अभी भी तो उसको छूट दो ना, अभी भी कोई 2 रातें इकट्ठी गुजारे और उसके बाद दोनों एक उधर निकल जाए। लेकिन वहां तो पाबंदियां हैं, तो वहां ये सारी ये सलासिल और ये सारी बेड़ियां और ये तौक और ये अतवाक ये सारे किधर गए? तो अगर वहां पाबंदी हो सकती है, अगर वहां पाबंदी हो सकती है तो इस्लाम ये कहता है कि फिर नित नई बीमारियों में लगने से पहले ही पाबंदियां कर लो। फिर जब 70 जगह मुंह मारने के बाद पता चला एड्स हो गया, पता चला जनाब फलां मरज हो गया, पता चला फलां मरज हो गया, माली खोलिया हो गया, दिमाग घूम गया, अब जनाब ये हो गया वो हो गया, बंधन टूट गए, अब भाई साहब गोशे में बैठे हुए कोने में बैठे रो रहे हैं, अब जनाब उसका काम में दिल नहीं लग रहा, तो फिर इस्लाम ने पहले उससे मना कर दिया था। तो ये कहना कि पाबंदियों में जकड़ा हुआ, ये तो टोटल ही गलत है ना। पाबंदियों में दुनिया का हर बंदा जकड़ा हुआ है। दुनिया के सबसे बड़े मुल्क का सबसे बड़ा सदर सबसे ज्यादा पाबंद होता है, ऐसा ही है। तो उसको तो सबसे आजाद होना चाहिए ना, वो तो सबसे ज्यादा पावरफुल है, वो तो सबसे ज्यादा ताकतवर है, उसको सबसे ज्यादा आजाद होना चाहिए, लेकिन वही माफिया मांग रहा होता है। जब मुल्कों के बड़े बड़े ओहदेदारान इसी तरह की जो वो जमालियाती हिस्स की तस्कीन करते हैं, तो फिर स्कैंडल क्यों बनते हैं? फिर अखबारात क्यों शोर मचाते हैं? हमारा तो चले, हमारा मुल्क है, इस्लामी मुल्क है और इस्लाम का थोड़ा बहुत नाम ले ही लेता है कभी कभार। तो जहां पर इस्लाम का नामो निशान नहीं है, जो आजादी आजाद हैं, लिबरल हैं, टोटली सेकुलर हैं, आजादी के ख्वाह हैं, रोशन ख्याली के जो है ना वो अलम बुलंद किए हुए हैं, तो वहां पर अगर उनके मुल्क का कोई बड़ा आदमी ये जमालियाती हिस्स की बेचारा कभी कभार तस्कीन कर ही लेता है, तो उसके खिलाफ फिर अखबार क्यों भर जाते हैं? उसके खिलाफ स्कैंडल क्यों उठते हैं? उसको कौम से क्यों माफी मांगना पड़ती है? अगली मर्तबा कौम उसको क्यों नहीं वोट देती? अरे सारी कौम जमालियाती हिस्स में मुब्तला है, अगर वो बेचारे ने कर लिया तो सारे मिलके वोट दो ना उसको कि ये जमालियाती हिस्स में हमारा भी सरदार निकला। लेकिन होता क्या है? होता यह है कि जिसका स्कैंडल आ जाए अगली मर्तबा तो उसकी पार्टी उसको कैंडिडेट के तौर पे खड़ा नहीं करती, और खड़ा हो जाए तो हारा ही हारा।
کنفرم آج ہی لکھ کے دے دیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پابندیوں کا معاملہ ایسا نہیں ہے جیسے سمجھا جا رہا ہے. تو یہ جمالیاتی حص کا نام لے لینا اور تھوڑے سے ادھر ادھر کے گھما پھرا کے باتیں کر دینا، اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے. جمالیاتی حص جو ہے اس کی ہزاروں شاخیں، ان ہزاروں شاخوں کے اعتبار سے ہزاروں جگہ دین اسلام اجازت دیتا ہے، آزادی دیتا ہے. لیکن جب جمالیاتی حص بمعنی جنسی حص کی آ جاتی ہے تو اس میں پھر شریعت پابندیاں لگاتی ہے. اور یہ صرف اسلام پابندیاں نہیں لگاتا. اسلام نے اگر کہا کہ ایک کنوارا ہے یا شادی شدہ دونوں پہ پابندی ہے، تو تم نے بھی تو شادی شدہ پہ پابندی لگائی دی نا. تو آدھی جوانی بھی تم نے مار دی اس کی. 20 سال میں شادی ہو گئی، 40 سال تک بندہ جوان ہے، تو اسلام نے اس کے ابھی 15 سال سے آدمی جوان ہوتا ہے، 5 سال پابندی رکھی، 20 سال تم نے اس میں ایکسٹینشن کر دی، تو فرق کیا ہوا؟ لہٰذا یہ جو ہے کہ اسلام نے پابندیاں لگا دی اور جکڑ دیا، یہ سب جو ہے نا یہ وہم و خیالات ہیں. ورنہ پھر اگر اتنی ہی آزادی کا شوق ہے تو پھر ساری آزادیاں دے دیں، پھر سارے جو ہے نا وہ کام کریں. تو یہ تو ہے وہ جمالیاتی اس والا میٹر. اب آگے شاعری کا ذوق. تو بھائی شاعری کے اندر بھی کوئی پرابلم ہے. شاعری بھی اصل جمالیاتی حص ہی کی ایک صورت ہوتی ہے. جو اس ڈپارٹمنٹ کو، اس شعبے کو پڑھنے والے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ جمالیاتی حص کی یہ کیا ہے، یہ لفظوں کا حسن ہے. شاعری کیا ہے؟ لفظوں کا حسن ہے. تو لفظوں کا حسن ہے وہ جمالیاتی حص ہوتی ہے. حسن کو جمال کہتے ہیں، جمال کو حسن کہتے ہیں. لفظوں کا حسن، لفظوں کا جمال، لفظوں کا جمال تو جمالیاتی حص ہوگی آپ کی. تو یہ بھی وہیں جا کے چلی جاتی ہے. اب اس کے اندر بھی وہی میٹر آ جاتا ہے. آپ ہزاروں چیزوں کی تعریف کریں، آپ کو شریعت منع نہیں کرے گی. ٹھیک، آپ صبح کے اوپر، شام کے اوپر وہ انگلش کا وہ ورڈسورتھ ہے مشہور، جو اس کا شاعر ہے، پوئٹ ہے، اس کی کتنی شاعری جو ہے نا یہ پھولوں کے بارے میں، باغوں کے بارے میں، بہاروں کے بارے میں ہے. اگر کوئی مسلمان شاعر بھی ایسی شاعری کرے کوئی پابندی نہیں. کتنے مسلمان شاعر ہیں صبح پہ، شام پہ، دن پہ، رات پہ، چاندنی پہ لکھنے والے. ٹھیک ہے، اچھا اسی طرح پھولوں پہ لکھنے والے، اسی طرح اور بہادری پہ، قوت پہ، بہت ساری چیزوں پہ لکھنے والے. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کی اجازت ہے، جن میں کوئی حرج نہیں. اچھا پھر اب بھی ایک شاعری کی بہت بڑی صنف ہے جو خود وطن کی محبت پہ ابھارنے والی ہوتی. ہمارے کتنے شعراء ہیں جن کی انقلابی شاعری مشہور ہے. ٹھیک، جو وطن کی محبت پہ لکھتے ہیں، جو ہے وہ حب الوطنی پہ کی فیور کے اندر غداری کی مذمت پہ اور اس طرح کی چیزوں پہ لکھتے ہیں. مجموعے کے مجموعے چھپے ہوئے نا، سارے کے سارے میسج ہوتا ہے ان کے اندر. ایسی شاعری جناب آپ صبح سے شام تک کریں، شام سے صبح تک کریں، آپ کی نیتیں اچھی ہیں، آپ کو تو اس میں ثواب ملے گا. تو شاعری کی جو اقسام ہیں وہ پہلے دیکھ لیں وہ کتنی ہیں اور کتنی اس میں پرمیٹڈ، اجازت. اب آ گیا وہ جمالیاتی سے جنس کی طرف جانا. اس کے اندر بھی شریعت نے کئی حدود میں اجازت دی ہے. جو شاعری حسن و جمال کے بارے میں، انسانی حسن و جمال کے بیان کے اندر ہے، اس میں بھی بڑی حد تک اجازت ہے. ہمارے ہی شعراء کی شاعری موجود ہے، مسلمان شعراء کی شاعری موجود ہے، علماء کی شاعری موجود ہے، جس کے اندر اس کا ایک باقاعدہ پارٹ ہے. ہاں وہ شاعری کہ جو آپ کو اس حسن و جمال کے بیان سے افوارگی کی طرف لے کے جاتی ہے، جو بہودگی کی طرف لے کے جاتی ہے، جو آپ کو ولگیرٹی کی طرف لے کے جاتی ہے، وہ شاعری ممنوع ہوگی. یا کسی فرد معین کے بارے میں، کسی مخصوص عورت کے بارے میں شاعری کر رہے یا کسی امرد کے بارے میں شاعری کر رہے، لوگ سمجھ رہے کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو یہ تو اس کو بدنام کرنے کی بات ہے. تو بدنام کرنے والی بات ہے، اس کی بالکل مذمت ہوگی. تو جو پورشن ممنوع ہے، ممنوع بھی اس اعتبار سے کہ اس عام طور وہ گناہ کی حد میں نہیں ہوتا جب تک کہ وہ کفر یا معصیت کی دعوت یا شراب کی تعریف یا کسی معصیت کی تعریف پر مبنی نہ ہو، تو اس میں گناہ کا فیکٹر نہیں آتا. ہاں یہ ہے کہ کچھ ایسا مضموم ہے کہ جس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ نہ ہونا بہتر ہے. لیکن اگر وہ شاعری بھی کوئی اچھے مقصد کے لیے پڑھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. آپ اردو شاعری ہے، عربی شاعری ہے، کسی اور زبان کی شاعری ہے. عربی شاعری پڑھتے ہیں قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے، عربی کو سیکھنے کے لیے. اس عربی شاعری کے اندر ہر طرح کی شاعری ہے، اچھی بھی ہے، بری بھی ہے، لیکن اس کے پڑھنے کے اندر کوئی حرج نہیں، اچھے مقصد کے لیے پڑھتے ہیں. اسی طرح اردو شاعری بھی ہو سکتی ہے، اسی طرح اور زبان کی شاعری بھی ہو سکتی ہے. تو بات آپ کے مقصد کے اوپر، آپ کی نیت پر بھی آ جاتی ہے. تو لہذا جو شاعری والا میٹر ہے یہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو یوں کہہ دیا کہ جناب شاعری کو تو لگتا کہ اندر بند کر کے تالا ہی لگا دیا نا، ایسا نہیں ہے. یہ بھی بڑا وسیع میدان ہے. تو یہ جو چیزیں بیان کی جاتی ہے جوانی کے اعتبار سے اور جناب پابندیوں کے اعتبار سے، ان کی حیثیت نہیں ہے. جمالیاتی اس والا میٹر جو ہے
اب وہ جمالیاتی حس کی تسکین کے لیے اگر جو ہے وہ کسی کی جو ہے وہ بہو بیٹی کے پیچھا کرنا شروع کر دے تو اس کی جمالیاتی حس کے اوپر ہراسمنٹ کا کیس کیوں کیا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے نا. اور پھر یہ ہمارے ملک میں تو ویسے ہی اس طرح کے کیس نہیں ہوتے. جن ملکوں میں یہ جمالیاتی حس کچھ زیادہ پائی جاتی ہے وہاں کیس بھی زیادہ ہوتے ہیں کہ بھئی آپ اس کی مرضی کے بغیر اس کے پیچھے کیوں نکلے. وہ بولے جمالیاتی اس کے لیے میں کون سا اس کو مار رہا ہوں, میں اس کو کون سا کوئی اسالٹ کر رہا ہوں اس کے اوپر, میں کون سا اس کو کچھ کہہ رہا ہوں. لیکن ایک مرتبہ فون ہو جائے کہ جناب ہی از چیزنگ می اینڈ ہی از بیہائنڈ می, سو اس کے بعد کیا ہوتا ہے آپ کے سامنے, تو وہ بیچارہ بھلے اب چیختا رہے جمالیاتی ہے جمالیاتی حس, کوئی بھی نہیں مانے گا اس کی جمالیاتی حس کو. تو عرض یہ ہے کہ جمالیاتی حس کے لیے بھی دنیا کے ہر ملک میں قوانین ہوتے ہیں. کوئی کسی کے گھر کے باہر آ کے کھڑا ہو جائے, اب اس گھر کے اندر جو ہے وہ جوان لڑکیاں رہتی ہیں اور وہ بولے کہ جمالیاتی حس کی تسکین کے لیے کھڑا ہوں, تو کیا کہا جائے گا؟ اس کے اوپر کیس ہوگا, اس کو جیل بھیج دیا جائے گا. تو جیسے حدود و قیود ہر ملک میں ہیں, تو عرض یہ ہے کہ یہ کہنا کہ بالکل ہی بے قید معاشرہ ہو, ایسا دنیا میں کہیں نہیں, ایسا دنیا میں کہیں نہیں ہے. لہذا اگر دنیا میں قیود ہو سکتی ہیں, سارے مل جل کے قیدیں لگا سکتے ہیں, تو سب کو پیدا کرنے والا خدا بھی پابندیاں لگا سکتا ہے. وہ بھی فرما سکتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم, وہ بھی فرما سکتا ہے وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی. تو یہ سارے احکام پھر خدا کے ہیں. خدا جو لوگوں کو ان سے زیادہ جانتا ہے, جو لوگوں کو لوگوں سے زیادہ جانتا ہے, اس نے لوگوں کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کی جملہ فطرتوں کو, جملہ سوچوں کو, خیالوں کو وہ ازلی ابدی طور پر ان کو جانتا ہے. تو اس نے ان سب چیزوں کے اعتبار سے جو پابندیاں لگائی ہیں وہ ہمارے حق میں ہے, ہمارے لیے بہتر ہی. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو جو دین ہے وہ اسلام ہی ہے. اور اسلام ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. اسلام ہمیں اندھیروں سے نکال کر اجالوں کی طرف لے کے جاتا ہے. اسلام ہمیں کفر و شرک سے بچا کر خدا سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کی طرف لے کے جاتا ہے. اور وہ فتنے, وہ آزمائشیں جو انسان کے ضمیر پر, اس کے قلب پر بوجھ بن جاتی ہیں, اگر ہم اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو صحیح طریقے سے گزارتے ہیں تو ہم اس قلب و نظر کے بوجھ سے بھی محفوظ ہو جاتے ہیں. اسلام وہی مبارک دین ہے جس میں برکت ہے. اسلام وہی خوبصورت دین ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانیت کے لیے پسند فرمایا ہے. اللہ کریم ہمیں اسلام پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں ایمان اور اسلام کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو, اور جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ایمان کو اپنے ساتھ لے کر جائیں. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.